اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، آج کی اس نشست میں ہم اپنی تربیت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ وہ بھی ہم سن چکے ہیں۔ تربیت کے لیے مل بیٹھنا اور کچھ سیکھنا، اگر آپ اس تصور سے بیٹھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کا وہ حصہ جو آپ کے روضہ مبارک کے بالکل پیچھے ہے، جسے صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے اور اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور شاید دنیا کے اربوں مسلمان وہاں اکٹھے ہو کر کے اس چیز کو ترستے اور تڑپتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ بیٹھنے کا موقع دے دے، بے شک نسبتاً سے۔ ہمیں آج مختصر مگر جامع کچھ سیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ سنتے تو ہم بہت رہتے ہیں، مزہ تب ہے کہ زندگی علم سے عمل کی طرف، تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف چل پڑے۔ ایک ہے بچے کو کہنا کہ ماچس یوں چلاتے ہیں، چولہا یوں جلاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ماچس دیں، چولہا اس کے سامنے کر دیں، لائٹر دیں اور اسے کہیں بیٹا آپ چلائیں، اعتماد کریں۔ یہ بھی ممکن ہے اس سے نہ چلے، یہ بھی ممکن ہے شعلہ ادھر ادھر ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چل جائے۔ یہ جو با اعتماد ہو کے کام کرے گا اور چلے گا، یقین کیجئے اس کی خوشی کا عالم اسے ساری زندگی بھول نہیں سکتا۔ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم اکثر چیزوں میں روکتے ٹوکتے رہتے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو کرنے والے کام ہیں وہ فری ہینڈ ہو کے ایزی موڈ میں کرنے دیں۔ ہم نے آج انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے مزہ تب ہے کہ دو دو چار چار کی ٹولیاں بیٹھیں، اور جو شرم ہے نا ہماری کہ کسی کو کلمہ سنانا ہو تو بچے سنا لیتے ہیں، بڑوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ کرنے سے سب سے پہلی میری جھجک، میری انا، میری ضد، میں اسے شرم ہی کہہ لیتا ہوں، ایسے ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ علم سیکھنے میں، حق بولنے میں، صحیح سننے میں، اچھا سوچنے میں جو چیز رکاوٹ ہو نا، اسے ختم کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آگے گاڑی سارے بڑی اچھی چلا لیتے ہیں، بیک گیئر میں گاڑی لانا مشکل ہوتی ہے۔ اگر تو آپ سامنے دیکھ کے، سائیڈ والے شیشوں میں دیکھ کے، بیک مرر میں دیکھ کے گاڑی بیک کر رہے ہیں تو اچھا ہے، اور اگر آپ گردن موڑ کے، استاد نہیں ادھر موڑ کے دیکھتے ہیں تو ادھر والے تو رہ گئے، ممکن ہے کوئی مسئلہ ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا نیکسٹ زندگی رہی مل بیٹھے تو تقریر نہ کی جائے، آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی بھائی میسر ہو، میرے ساتھ جاننے والا ہو یا اجنبی ہو، وہ بہت بڑے عہدے پہ ہو، میں چھوٹا ہوں، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے،
تو ان چیزوں سے ہٹ کر کے خالصتاً وہ چیزیں جنہیں ہم نے حقیر جانا ہوا ہے، ایک سورت کو صحابہ 10 سال بھی لگا دیتے تھے پڑھنے میں اور عمل کرنے میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 2 سال میں حفظ کر کے قاری صاحب ہمیں دے دیں. ایسے نہیں ہے، یہ زندگی کی بات ہے. میں صرف پڑھتا ہوں، آپ ساتھ ایک دفعہ اپنی جھجک اتاریں. آج ہم کچھ اور پڑھتے ہیں. جی، اشہدو. اگر کوئی چیز فیل کر رہے ہیں آپ تو 2 منٹ چھوڑیں. میں یقین کریں، میں وہ وقت سوچتا ہوں کہ جب کوئی شخص پہلا آتا ہوگا اور آ کے کہتا ہوگا حضور مجھے مسلمان کر لیں. یہ پڑھتے ہوئے محسوس کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے میرے گھر کے اوپر کہ یہ جملے میرے ماں باپ نے بچپن سے پڑھے اور مجھے سنتے سنتے یاد ہو گئے. اور جہاں یہ ماحول نہ ہو وہاں کیا کرتے ہوں گے لوگ، کتنی خوشی فیل کرتے ہوں گے کہ آپ ایک پاس ورڈ لگائیں اور اس پاس ورڈ کے بعد آپ سیدھے جنتی ہیں، اور اس یقین سے لگائیں کہ اللہ میں اپنے ماضی کو، میں اپنی کمی بیشیوں کو ختم کر کے میں اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں. گواہی کیا ہے؟ اشہدو. یہ جو اشہدو ہے اس میں نشہدو نہیں ہے. ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی خطبے روایت کیے گئے سب میں اشہدو ہے، حالانکہ 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ تھے. آپ کہہ سکتے تھے کہ جمع کا صیغہ ہے، ہم سارے پڑھیں اور نشہدو پڑھیں. نہیں، جیسے لفظ جمع کا ہوگا جمع، مفرد کا ہوگا تو مفرد. نماز میں ایک دعا آپ پڑھتے ہیں اور وہ دعا ہے درود کے بعد ربنا اغفر لی والی والی، آگے اس سے پہلے کیا ہے؟ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اچھا بچے بول رہے ہیں، بڑے پریشان ہو گئے. رب اغفر لی والی والی دیا، آگے یہاں پہ اگر آپ غور کریں رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ نے سنگل پڑھا ہے رب اغفر لی. حالانکہ ہم کتنے لوگ ہیں سارے نماز میں ہوتے ہیں، امام کیا پڑھے؟ ربنا اغفر لی نہیں، ربی انی ظلمت نفسی، سنگل ہے. جمع ہو سکتا تھا لیکن چونکہ سنت ہے محبوب کی ہم ایسے ہی کوشش کریں گے. کلمے میں گواہی صرف اپنی، میں کسی دوسرے کی گواہی نہیں دے سکتا کہ وہ میری عدم موجودگی میں کیا کرتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جلوت میں کیا کرتا ہوں، میں خلوت میں کیا کرتا ہوں، تنہائی میں، سب میں. ایسی گواہی ڈال دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ جملہ پڑھ کے نا میں پابند ہو گیا ہوں. پتہ کس چیز کا پابند ہوا ہوں؟ یہ کلمہ میں نے پہلی مرتبہ اپنی ہوش میں سید محبوب سبحانی کی دربار پہ پڑھا تھا. میرے سامنے جہاں میں بیٹھا ہوں یہ عبادت گاہ تھی، یہاں پہ چلہ کاٹتے تھے پیر محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، اسے کوپ کہتے ہیں سریکی میں. اس بڑی بلڈنگ کے اندر ہم بیٹھے تھے. جب ہمیں یہ کلمہ ہمارے اسلامیات کے ٹیچر نے پڑھایا، بالکل سامنے ان کا مزار ہے، دربار ہے اور کافی بڑا ہے، اور اس کی رائٹ سائڈ پہ مسجد ہے جیسے ہماری مسجد ہے، بالکل ایسے. اندر لائبریری ہے. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہمیں ہمارے استاذ جی نے ترجمہ پڑھایا تھا اور اردو ان کی پوری سوری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسی پڑھتے تھے، لیکن میں قربان جاؤں، میں آج بھی ان کی محبتوں کا مقروض ہوں.
حضرت عیسی پڑھتے تھے. میں نے لفظ توریت پہلی دفعہ ان سے سنا ہے. ترجمہ پوچھا تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ الہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جھکا جائے، جو سب کو جھکا دے مگر خود وہ کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ کوئی اسے جھکا سکے. یہ میرا پہلا سبق ہے. ایک کوپ میں ایک بہت بڑی ہستی اور سرکار کے دربار پہ، ان کے مزار پہ، اور پڑوس کے مسجد میں استاذ جی بریلوی المسلک ہیں، اور ان کے ساتھ جو دیوان صاحب تشریف فرما ہیں وہ اہل تشیع ہیں. 3 کلاسیں ہماری لگتی تھی، اور ایک سید مرید حسین صاحب وہ بھی تشریف فرما تھے. بہت چھوٹے تھے، 3ری کلاس بظاہر تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں دن پہلا تھا. کلمہ پڑھا رہے ہیں اور اس کا ترجمہ بتایا انہوں نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا معبود صرف اللہ ہے. اور پھر پوچھتے ہیں بیٹا معبود کا معنی کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا تھا. انہوں نے بتایا کہ جس کے سامنے جھکا جائے وہ سب کو جھکا دے مگر کوئی اسے نہ جھکا سکے. یہ 3 جملے آج بھی یاد ہیں. یہ میری پہلی تربیت تھی. آپ یقین کریں یہ جملہ سنا اور اتنی چھوٹی عمر میں ذہن میں یہ سوال آیا کہ سامنے جو دربار شریف ہے، اس دربار شریف سیم اچ شریف، دربار شریف، مزار شریف، یہ سارے جملے سنے ہوئے تھے، آنکھوں سے دیکھے ہیں. آج سبق جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، جو سامنے ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے. میں نے اپنے استاذ جی سے پوچھا، ڈرتے ڈرتے، مار بھی پڑ سکتی تھی، مار کا دور تھا، سمجھانے سے زیادہ، لفظوں سے زیادہ، جملوں سے زیادہ تھپڑ یا ڈنڈے سے سمجھایا جاتا تھا. شکر کریں اللہ کا کہ آپ کا وہ دور نہیں ہے. یہ دور ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. استاد جی نے مار دیا، بے شک بلا وجہ مارا. ابا جی کو پتا چلا، 2 انہوں نے ٹھوک دی، کوئی وجہ ہونی ہے تو استادہ نے ماریا ہے. اور ابو کو مارتے امی نے دیکھ لیا، گل سن ابا تیرا گرم کیا ہو سی؟ جی پتہ نہیں، وہ دن ماڑا لگتا ہے، 2 ماں نے بھی ٹھوک دیتی، ایویں نہیں آکھی دا. پھر بھی ہمیں یہی تھا کہ کوئی ساڑی غلطی ہونی ہے تو ماریا ہے. آج کی طرح نہیں ہے. تربیت یہ ہوتی ہے پیار میں، اور والدین اور استاذ کی مار میں وقتی درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے ان دونوں کی مار صرف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی مار سے بچ جائے. باپ کبھی ایسے نہیں مارتا بلا وجہ. مجھے کہیں نہ کہیں اگر مار رہا ہے تو اس کے پیچھے کہیں ہے. میں 2 تھپڑ ود مار لواں چنگا ہے، لیکن زمانہ میرے سامنے میرے پتر نو یا تھی نو انگلی چکے گوارا نہیں. اور یہ ایسے ہی ہے. اب آتے ہیں، ڈرتے ڈرتے پوچھا، میں نے کہا استاد جی آپ نے کہا ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے وہ معبود ہے. پیر محبوب سبحانی، یہاں ان کے دروازے پہ آ کے ہم سب سر کیوں رکھتے ہیں؟ پہلی انٹری، دونوں سائڈ پہ مٹھائیوں والے بیٹھے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، ابا جوتے چاہیے ہو، چاہیے ہو، لاچی دانے گنو، نذرانہ. تو لوگ خریدتے تھے. اور پھر وہاں رواج تھا کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا تھا، پھینکا جاتا تھا. استاذ جی کے جملے سنیے، 100% بریلوی المسلک ہیں، شاید اسی مسلک پہ فوت ہوئے ہوں. کہتے ہیں پتر گالے ہے اساں ہیں مسلمان، کاغذی مسلمان، ساڈے الفاظ بے ہوندے، ساڈا عمل بیا ہوندے. بیا کہتے ہیں اور کو، لفظ ہمارے گفتار اور ہوتی ہے، ہمارا کردار اور ہوتا ہے. تے پتر تو کو نصیحت ہے، تساں کتابیں دے وچ الفاظ دیکھتے اپنی زندگی بڑھاونی ہے، لوگیں دا عمل دیکھتے کو. ممکن ہے کہ ابو بھی غلط کر رہے ہوں، اماں بھی غلط کر رہی ہوں، دادا جی بھی کوئی گالی دے رہے ہوں،
ताया अब्बू भी कुछ ऐसा बोल रहे हूं, ननियाल ददियाल सारे, आपने ये दलील नहीं बनानी कि मेरे अब्बू हुक्का पीते हैं, मेरे मामू सिगरेट पीते हैं, मेरे चचा जी ये करते हैं, मैं भी तो उनका खून हूं, मैं भी ये करूं। नहीं, वहां वो लफ्ज मुझे बाद में जाकर के मिला कि हुजूर ने 40 साल उन लोगों में रह के जो मक्के वाले थे उन जैसा एक भी काम नहीं किया कि कोई उंगली उठा सके। फिर नीचे लिखा, लाइन में जुमला लिखा राइटर ने, कहता है कि सोना मट्टी में हजारों साल भी पड़ा रहे तो सोना ही रहता है, ते साडे सोने ओ गंदगी दे माहौल च रह के भी सोना ही रहे। फिर कुर्बान न जाऊं अशहदू पे 360 पड़े थे और ये सारे बुजुर्ग थे, एक भी बुत ऐसा नहीं था जो बुजुर्ग ना हो, अपने अपने कबीले के सरदार थे और बुजुर्ग थे। मुमकिन है आपके जहन में बात डाली गई हो कि सर जी बुतों वाली आयतें ये पीरों पे बुजुर्गों पे पढ़ते हैं। अल्लाह के घर में बैठा हूं, कोई भी बुत ऐसा नहीं था। बुत ईंट का या गारे की हम पूजा नहीं करते या कोई कदर नहीं करता था। वो बड़ी बड़ी हस्तियां थी तो उनकी तस्वीरें बना के ला के रखी थी। तस्वीरें, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है बाबा जी कैद आजम की तस्वीर साड़ी यार सरकारी अदालत च हुंदी है कि बिल्डिंग च हुंदी है ना, ये कोई ख्याली भलाओ है? कोई बाबा जी ईटां दे बने सी, कोई गारे या सीमेंट के थे? हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बुनियाद रखी, असास रखी हमारे लिए, एक जंग लड़ी। तारीख क्या कहती है वो अपनी जगह पे 2 मिनट, लेकिन एक राहबर, एक रहनुमा, एक कायद, एक लीडर की हैसियत से है तो आज उनकी तस्वीर रखी जाती है। नूह अलैहिस्सलाम से पहले, नूह अलैहिस्सलाम से पहले 5 बड़े बुजुर्ग उनकी मूर्तियां और बुत बनाए जा चुके थे। 950 साल उनसे रोकने के लिए उन्होंने जंग लड़ी थी और यही कहा था कि लोगों गवाही दे दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मेरा इलाह, मेरा माबूद, सजदा करने के लिए मेरे लिए कोई जगह, मुश्किल में मदद मांगने के लिए, औलाद बच्चे देने के लिए मेरा अल्लाह सिर्फ एक है। अच्छा, यह जुमला था। मक्के वालों को हुजूर कहते हैं तुम ये पढ़ दो, कामयाबी का सर्टिफिकेट मुझसे ले लो, जन्नत का टिकट मुझसे ले लो, राहदारी मुझसे ले लो, मैं देता हूं। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कामयाबी गारंटी मैं देता हूं। तमलिकुल अरब वल अजम, अभी तुम मक्के के सरदार हो, अरबो अजम के सरदार तुम बनोगे। अच्छा, मक्के दे जिन्ने सरदार सी ना वड्डे वड्डे, वो हसने लग गया, कहंदे सारी दुनिया साडे कोल चल के आउंदी, असीं किते जावांगे ते सरदार बनांगे। ले इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश-शिताई वस-सैफ। अच्छा, मैं सिर्फ तकरीर के लिए नहीं आ जाया, तकरीरें होती रहती हैं। मेरे जो बेटे आपस में लड़ रहे हैं ये उठ के आगे आ जाए, तुहाडे लई ते आए हैं, तो तुसीं लड़ना तो फिर फायदा की है? कैमरे दे थल्ले बह के हुण कैमरा उत्थों तुहाडी लैंदा नहीं ना तस्वीर, इन्हां दी भी बनाओ यार, जेड़े इत्थे आओ कुश्ती करिए मसीत, उठो उठो शाबाश। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में बाकायदा पहलवान लोगों को, आपको पता है कि ईद वाले दिन अल्लाह के घर में उन्हें कुश्ती के लिए वापस में बाकायदा ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुअस्कर था। तो अगर हमारे बच्चों में माशाल्लाह अगर है तो बाकी रहने देते हैं, आज इनकी कुश्ती देख लेते हैं। मस्जिद तो वही है जहां कैदी भी बांधे जाते थे। हमने असल में इसे तकदीस के नाम पे इतना महदूद कर दिया है कि वहां कुछ ऐसा नहीं। जी, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मुखातिब हूं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। कहना मुश्किल था, मैंने आपसे पढ़वाया, आपने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। अबू लाब ने क्यों नहीं पढ़ा? अबू जहल ने क्यों नहीं पढ़ा? उतबा ने क्यों नहीं पढ़ा? शैबा ने क्यों नहीं पढ़ा? वलीद ने क्यों नहीं पढ़ा? उस वक्त अबू सुफियान ने क्यों नहीं पढ़ा? पता क्या था? ये लोग झूठ नहीं बोलते थे, हर गल कर लेंदे सी, झूठ नहीं सी बोलते। सही बुखारी है, शाह हिरकल ने ना, ये लफ्ज हिरकल है जिसे हम हरकल या हिरकल या पता नहीं जो जो पढ़ते हैं। हिरकल कौन है? ये रोमा का, ईसाइयों का बादशाह है।
کاروان لگے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ عرب کی دنیا سے ایک لیٹر آیا ہے، پتہ کرو حجاز سے کوئی آدمی ہے مارکیٹ میں، کوئی تاجر؟ جب پتہ کیا تو آگے ابو سفیان ہاتھ آ گیا، اپنے علاقے کے سردار تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے بڑے سردار باہر کی دنیا میں جا کے کچھ بھی نظر نہیں آتے، عام روڈ کراس کرتے ہوئے روڈ بھی کراس کرنا نہیں آتا۔ ابو سفیان کو بلایا، چلے گئے، کہا تمہارے علاقے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہنے لگے جی۔ کہنے میں نے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں، بتاؤ گے؟ لفظ ہے صحیح البخاری میں، ابو سفیان کہتے ہیں لولا العار، اگر سردار کے لیے جھوٹ بولنا آر نہ ہوتا، شرم کی بات نہ ہوتی، حیا کی بات نہ ہوتی، اگر جھوٹ بولنا جرم نہ ہوتا اور بڑے لوگ اس کو محسوس نہ کرتے ہوتے، آج جو وہ پوچھتا میں 100% غلط بتاتا تاکہ صحیح تعارف ہی نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سچ بولا اور ہر بات جو پوچھی بتائی، تو آخر میں اس نے کہا پھر ایک دن میں دیکھتا ہوں کہ یہ تم سب کے اوپر غالب آ جائے گا اور اس کی حکومت میری بھی حکومت پہ غالب ہوگی۔ اب آئیے، مکے کے سارے سردار تھوڑے پیچھے ہو گئے۔ جس سردار نے کلمہ پڑھا تھا ان میں ایک سردار حمزہ بن عبد المطلب تھے، سردار تھے، انہوں نے کہہ دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، بھلے 6 سال گزر گئے تھے، کہا نا احد کے اندر انہیں جو رتبہ ملا ہے نا، ساری دنیا کے لوگ شہادتیں لیتے رہیں، جنتیں پاتے رہیں، عظمتیں ملتی رہیں، بلندیاں چلتی رہیں اور خون گرتے رہیں، لاشیں تڑپتی رہیں، مسلح ہوتے رہیں، آنکھیں نکلتی رہیں، انگ انگ کٹتا رہے، بارود میں کیما بن جائے، لیکن سید الشہداء کا ٹائٹل شہیداں دے سردار کون ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ سرداری ملی کہ نہیں؟ سرداری ملی کہ نہیں؟ آگے چلیے، سردار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ دنیا نے دیکھا ہے، دنیا نے چند سال گزرے ہیں، صرف چند، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے صرف 2.5 سال ہوئے۔ امیر المومنین، کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی شخصیت دبنگ ترین، طاقتور ترین، پاورفل، ساری دنیا میں سپر پاوروں کے بڑے بڑے ہیبت والے صدور بھی اکٹھے ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حضرت عمر کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے جو عمر اپنے محدود وسائل میں رہ کر کے کر گئے ہیں اور رب نے جو ان سے کروا دیا ہے، 2 سپر پاوروں کو قدموں کے نیچے لے کے ایک سائڈ سے جا کر کے چابیاں لے رہے ہیں روم والوں سے، اور دوسروں کے اوپر جس طریقے سے ان کے رستم اور سارے کپ کپی تاری ہے کیسر اور کسرا کو، یہ اتنی بڑی کامیابی جب انہوں نے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عمر پھر نہ دریاؤں کے سامنے جھکا ہے نہ ہواؤں کے سامنے جھکا ہے۔ میرا ایمان ہے ہر بندے کی سوچ ٹیڑھی ہو سکتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی اپروچ ٹیڑھی نہیں ہے، مان دے جے اس گل نو۔ تے رب نال ڈائریکٹ جدوں ملایا ہے نا، میں وہاں دربار پہ بیٹھا، میں نے کہا استاذ جی میں گھا کپیندا آیا، اور واقعی 14 کلومیٹر سفر منہ سے کہنا ہے، پیدل چلنا اور جنگلوں میں سے چلنا، جہاں کوئی راستہ نہیں، کوئی پک ڈنڈی نہیں، سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے اور جنگلی جانوروں کے، ٹیلوں کے، صحراؤں کے، عجیب و غریب 14 کلومیٹر سفر کر کے کلمہ پڑھا اور سیکھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے۔ میں سوچا کرتا تھا عبد الرزاق تینوں تے تھے بھیڈا چارن لئی ماں، اگلے ٹبے تو اگاں نہیں جان دیندی، تو چوری جانا ہے، یہ تینوں لبنا کی ہے؟ استاذ جی نے اس دن ایک جملہ بولا تھا، کہنے لگے بیٹا
ہے ہی تو چھوٹا، گال وڈی کی تھی. گال کہندے نے گالی نو نہیں، گل بات نو. کہندے تو گل وڈی کر بیٹھا ہے. انہوں نے استاذ مرید حسین صاحب نو دسیا یہ چوہر ہے، میں کو پوچھے میں کو ترجمہ پڑھا ہے. مینو پوچھتے نے کون ہونا ہے، میں کہا جی اسی پنجابی ہونے، اتنے سریکی پنجابی سے. انہوں نے میری ساری کتابوں کے اوپر لکھ دیا پنجابی کوڑا. انہیں نہیں پتا تھا کوڑی اور کوڑا وہ کہتے تھے منڈا یا اس طرح کا نام انہوں نے نہیں لکھا. اللہ ان کو جزا دے. پھر اس کے بعد جتنی عزت سے احترام سے شاید ساری دنیا نے مار کھائی ہو، میں نے کبھی ان سے دوبارہ یا تھپڑ یا گالی یا کوئی بات نہیں سنی. مینو کہندے یار ابے نو لے کے آویں. میں نے کہا شاید سوال غلط ہو گیا ہے، کوئی حساب کتاب کوئی. تو یہ سلسلے جو دیوان صاحب تھے، اعجاز ان کا نام تھا، دیوان اعجاز حسین شاہ. مجھے کہتے ہیں تھوڑا نشہ کرتے تھے، کہتے ہیں اتنی جھکنا میں متھا نہ سٹی. میں نے گھر جا کے ابو کو بھی بتایا، امی کو بھی بتایا. ظاہر ماں بریلوی المسلک تھی. کہنے لگی پت جتھے تینوں بھیجیا ہے جو اوتھے ہووے او کری. کوئی نواں چن نہ چاڑ آویں، ماواں نوں ڈر ہوندا ہے. اللہ جزا دے. تربیت کی بات کر رہا ہوں. کلاس میں کیا ہوتا ہے، ہم جب کلاس پڑھاتے ہیں یقین کریں میری ابھی ایک کلاس ہے 105 بچے ہیں، اس میں انہیں پڑھانے سے پہلے پاور نیپ دیتا ہوں کہ آپ 5 منٹ پہلے 2 پیریڈ پڑھ چکے ہیں، پانی واش روم ہوا ہے، 5 منٹ آرام سے سکون سے سر نیچے رکھ کے سو جائیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں. 5 منٹ میں ریلیکس ہونے کے بعد کلاس میں مکمل خاموشی کے بعد اٹھتے ہیں تو ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دنیا جس کلاس کو کہتی ہے کہ ہلکا سٹف ہے، ماٹھا سٹف ہے، بچے اچھے نہیں ہیں، وہی جو رزلٹ دیتے ہیں، جو تابع داری دیتے ہیں، جو محبت دیتے ہیں، یہ تربیت کا نتیجہ ہے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. ابو جہل اتنا بڑا جاہل نہیں تھا جتنی بڑی جہالت بسا اوقات میں کر بیٹھتا ہوں. میں کا جب لفظ بولوں تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہنا چاہتا، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے. لیکن ہم سے کبھی کبھی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں، ہم پڑھ کے بھی ان پڑھ ہوتے ہیں. مثال لیجئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا جو بندہ مجھے فالو کرے گا میں اس کو جنت دوں گا. میں اس کو نیٹ کے اوپر ایک مشہوری آئے کہ جو ہمیں فالو کرے گا ہم ڈائریکٹ اس کو UK کا ویزا دیں گے، امریکہ کا، کینیڈا کا ویزا گھر بیٹھے آ جائے گا. صرف فالو کرو. ایک پوائنٹ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، فالو ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ بیل آئیکن پہ پریس کر دیں، آپ کو نوٹس آتا رہے. جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو دن میں 5 نوٹس آتے ہیں، اشہد اللہ الہ. آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ سچی بتانا کون کون ہے جو اس نوٹس پہ اللہ کو فالو کیے ہوئے، کلمہ پڑھے ہوئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے فوری اس نوٹس پہ، اس میسج پہ، اس پیغام پہ اٹھ کے اللہ کے گھر آ جاتا ہے کہیں بھی ہوں زمین پہ. فرمایا روئے زمین ساری مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے پوری سرزمین میرے لیے عبادت گاہ بنا دی ہے. جس کو جہاں بھی نماز کا موقع ملے، جہاں بھی. یہ کی مطلب ہے؟ ہم یورپ میں ہمیں کلیسا مل جائے تو ہم وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. گھر تو اللہ کا ہے، لوگوں کا قبضہ ہے نا. بعد میں گھر تو اللہ کا ہے، ہم وہاں پہ اپنی جائے نماز، اپنی چادر، اپنا کپڑا، اپنا رومال بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. چل جگہ تو ملی ہے نا. آپ کو پتا ہے دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہلے ان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، اسی دوران میں جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، وہ اپنی عبادت روکتے ہیں، ہمارا خطبہ ہوتا ہے، ہم جمعہ پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے کے بعد ان کی پھر عبادت شروع ہو جاتی ہے. ورلڈ میں ایسے ہے. انگریزاں نال اسی ایویں کر لیا، عیسائیاں نال کر لیا، یہودیاں نال کر لیا، مسلماناں چ
قریب والی مسیطے صرف اس لیے ڈرنے ہیں کہ مولانا کتے ویخ کے کوئی فتوا نہ دے دیں. کیا اللہ کا نوٹس اللہ کو فالو کرتے ہو یا ان فالو کر دیتے ہو؟ بس یہ سوال آج کی تربیت کا بنیادی نقطہ. ہم نے کبھی رب کو فالو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہی دربار ہے، وہی مسجد ہے، وہی کپ ہے. یہ ٹرائی اینگل کے درمیان میری زندگی کے پہلے سال گزرے ہیں. یقین کیجئے بھوک لگی ہوتی تھی، اور بھوک کتنی شدید ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے جسے لگی ہوتی ہے. ماں نے بتایا تھا کہ بیٹا کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا، چودھریاں دے بالو رب نے بہت دیتا ہے، لیکن چونکہ میں بتا کے نہیں آتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا جیب میں، بھوک بھی لگی ہونی، پچھلی رات کے اٹھے ہونا، 35 جانوروں کا چارہ بنانا، دیگر کام کرنے، ان کو دھوپ چھاؤں والی جگہ پہ باندھ کے پانی پلا کے، گھر والوں کو لگنا کہ کئی گیا ہوا ہے چارہ شارہ کاٹنے درختوں میں، پہلیوں میں، مربوں میں. انہیں کیا پتا تھا کہ کہاں گیا ہوا ہے؟ اور میں کہتا ہوں یہ رب لے کے جاتا ہے، بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. جب مٹھائی تقسیم ہوتی تھی، پھینکی جاتی تھی، بچے کے من کی اندر سے آواز ہوتی تھی، عبدالرزاق چوکلا بھوک لگی ہے. پھر آتا تھا یار ایسے تو میں اپنے کتے کو روٹی ڈالتا ہوں، انسانوں کو کیوں ایسے دیتے ہیں؟ اگر یہ تبرک ہے، یہ رزق حلال ہے، پھینکتے کیوں ہیں؟ اس ایک نقطے پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جواب مجھے لگ بھگ 47 سال زندگی گزارنے کے بعد اس کا جواب آیا تھا. کتابوں میں درج تھا ہی نہیں. سبق جو پڑھایا زمانے نے، سر جی کدی کسی نو چیز دین لگی ہو تو سٹ کے نہ دیا جائے. یہ ڈگری کالج ہے، آج کل اسے گورنمنٹ میونسپل گریجویٹ کالج کہتے ہیں. جڑاں والا روڈ عبداللہ پور پل اترتے ہی میں گیٹ سے نکلا ہوں، آگے اشارہ ہے، خیام آگے ریسٹورنٹ ہے، ہال ہے وہاں پہ. میں اشارے پہ رکا ہوں، ایک نشہ کرنے والا آیا، جی بھاجی کچھ دے دو، روٹی کھانی ہے، بھوک لگی. میں کیا روٹی کھانی ہوں کہ پوڑی لینی ہوں؟ کہندا تھانوں پھر سیدھی گل دساں، میں پوڑی لینی. کھانا کہندے کھانا مینوں کوئی ہور کھوا دیندا ہے، کھانا مینوں کوئی ہور کھوا دینا. میں نے پیسے دیے، وہ لے کے نا بڑی تیزی سے چل پڑا. رائٹ سائڈ پہ مڑا، پہلے وہاں کالج ہوتا تھا، آج کل چناب کالج ہے. پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہی، میں نے پیچھے گاڑی گھما دی. تو کدھر جا رہا ہے؟ آہستہ 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 آگے خیام، وہاں جا کے وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا. میں نے گاڑی پیچھے روک لی. کیا دیکھتا ہوں کہ بہرے بڑی سپیڈ سے، بارات کوئی لگی ہوئی ہے، کھانے لا رہے ہیں، یہ لے جا رہے ہیں. سلپ ہوا ایک بندہ، ان میں سے ایک بہرا، اور اس سے ٹرے گر گئی چاولوں کی، نیچے گری ہے. یہ اس نے بیٹھ کے وہاں کھانا شروع کر دیا، وہیں اسی جگہ. جب اس نے تسلی سے کھا لیا، اٹھ کے جانے لگا تو میں نے گاڑی برابر کر دی. میں کہ تو کہندا سے مینوں کھانا کوئی کھوا دیندا؟ کہندا جی میں صحیح کہا ہے، اسی نشہ کری دا، جھوٹ نہیں بولی دا، میں تمہیں صحیح کہا سی. میں کہ جی تو صحیح کہا سی، اے کی سی؟ کہندا جی پوری گل میں تمہیں نہیں سی دسی، صحیح دسی سی، مینوں کوئی کھوا دیندا. میرے کھانے دا ذمہ اللہ نے لیا ہے. جدوں میں فرما بردار ساں، جدوں میں چنگا ساں، جدوں میں حیادار ساں، جدوں میں مندا ساں، مینوں رب پلیٹ چ رکھا کے دیندا سی تے عزت نال منجے تے بہ کے دیندا سی. جدوں دا میں او دی مننی چھڈ دتی ہے، دیندا تے ہے پر ہن پلیٹ چ نہیں دیندا. ماں باپ کا نہ کبھی ادب نہ چھوڑنا. کروڑوں توحیدیں اکٹھی ہو جائیں، اگر آپ کو بے ادبی سکھا گئی ہیں نا رب کی، میں نے تب مجھے وہ جواب ملا. اے رب دے بوئے نو چھڈ کے دوجیاں تے بوئے تے آئے نے. اللہ نے دتا تے ہے پر بھانڈے چ پا کے عزت نال نہیں دتا. اے لو
یہ جواب میں آج پہلی دفعہ شاید کسی مسجد میں بیٹھ کے تربیت کی مجلس نہ ہوتی تو میں شیئر نہ کرتا. واقعہ میں نے کئی جگہ شیئر کیا ہے لیکن جوڑ کے کہاں، اور میرے کئی سوالوں کے جواب جو مجھے بہت لیٹ ملے لیکن رب نے دلائے. اس ایک نشے کرنے والے نے سبق سکھایا کہ یار میں غلط کرنا، مینوں پیو نے بھی روکیا ہے، ماں نے بھی روکیا ہے، میں نہیں منیا، میں بضد ہو کے باہر آ گیا ہے. مینوں تتکار دیتا گیا ہے، ماں پیو نے کڈ دیتا ہے، انہیں نہیں کڈیا، دیندا ہون بھی ہے. پھر انہیں دسیا تو انہیں ایک گل دسا، میں کہ جی کہندا ایتھے نا ایک ہزارہ ہوٹل ہے نگہبان پورے پھاٹک دے سامنے، کہندا میں اوتھے جانا، وہ مینوں نا روٹی دے اتنے دال پا دیندے، مینوں دن بڑے یاد آتے ہیں لیکن میں لوٹنا چاہنا، میں لوٹ نہیں سکتا. میرے بیٹوں، میرے بچوں، توحید ہم سکھا دیں گے، قرآن ہم سکھا دیں گے. ماں باپ کا ادب کرنا آپ نے ہے. جیڑی بری گل تو روکن روک جایا کرو، یہ وقت دے ولی ہوں، انہوں نے بہت پتا ہوں. تو جنہ نے انہوں دی نہیں مننی ہوں نا، میں راتاں نو بھی وینا تو دن نو بھی ویکھنا. اللہ کے لیے تربیت کا آج حصہ بنا لیں. رب کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں، سارا جہانوی کو گل مناوے. ماں باپ کی سوچ اور فکر آپ کی آنے والی زندگی میں رب کی نافرمانی نہیں کرنی. والدین کی بات توحید میں آڑے آئے ترلا پا لینا ہے، پیر پھاڑ لینے نے، منجے تے بہ جانا ہے، تھلے بہ جانا ہے. لیکن دنیا داری کے معاملے میں کبھی ماں باپ کی بات کو ڈاج نہیں کرنا، نہیں تو کچھ نہیں جے لبدا. کروڑاں پتی بھی ویکھے نے، ارباں پتی بھی ویکھے نے، لیکن سچی گل یہ وے انہاں دے اس معاملے چ برکت نہیں جے ہوندی. لہذا اپنے من کی آج گواہی ڈال لو، اللہ جو مرضی ہو جائے، میں تیرے بوئے تو علاوہ کتے سیر نہیں سٹنا. میں اس کے بعد لگ بھگ 10 سال انہی درباروں پہ رہا ہوں. میرے اس استاذ دا بولیا ہویا جملہ جو بریلوی المسلک تھے کہ پت ساڈی گفتار کچھ ہو رہے، مسلمانہ دی کردار کچھ ہو رہا ہے. اسی کہنے ہیں کہ منگنا صرف اللہ تو ہے. میں گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جھکنے کی جگہ نہیں ہے، مگر جھکتے در در پہ ہیں. میں کہ استاد جی تسی بھی؟ کہندا پتر پہلے کردا سا جدوں دا پڑھیا ہے، ہن نہیں میں کرتا. آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، پڑھ لیا ہے. یار جن مرضی برے حالات ہو جان، جگہ جگہ تے نہ ڈگیا جے، کیونکہ میں پیراں فقیراں دی زندگیاں پڑھ کے اس نتیجے تے پہنچے ہیں. وہ خود میں نہیں سی کر دے. میں لب لب تھک گیا کہ پیر علی حجویری 4 ویاہ تے کیتے نے، مگر 4 دفعہ منڈا لین لئی اپنے تو پہلے موجود کسی بڑے بزرگ دی دربار تے جا کے ترلا پاؤن نہیں گئے. انہوں نے 4 شادیاں کی تھی، شاید پہلے بھی اس مسجد میں ذکر ہوا ہے. 4 ویاہ، پہلا ویاہ کیتا، امید ہوں اللہ اولاد دو، بیٹا نہیں ہوا. دوستوں نے مشورہ دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ترلے پاندے رب نو ٹر گئے نا. رب دی مرضی دین لگے تے فیصلہ آباد دے ایک بھابی مولوی نو چوتھی دے چھڑے سو. میں تے ہی سنیا سی جدو اسی چھوٹے سی نا کہ جے تسی 11ویں نو گاں مجھ دا دودھ ویچ دیتا نا تو تواڈے ڈنگر بھی مر جانے نے، تواڈے بچے بھی نہیں رہنا. بچپن تھا، چوئی دا سی، آپ بھی کدی منہ نہیں سی لایا، دے چھڑنا. سر جی اگر یہ بات پک ہوتی اور سچ ہوتی، پیر علی حجویری اس دنیا سے بیٹے کے بغیر نہ جاتے، وارث کے ترلے کرتے موت کے منہ میں نہ جاتے. اور اگر ایویں ڈک ہوں کوئی ڈک سکتا تے کی نام ہے قاری یعقوب صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں دے بچیاں نو صحت والی، عافیت والی، خوشیاں والی، توحید والی، ایمان والی زندگی دے. سر جی یہ رب نے دکھانا ہوں اور کداں دکھاوے؟ معجزے کی ہوں نے؟ یہی تو چیز ہوتی ہے. آج آپ نے کلمہ شہادت میں
اوپر عرش والے الہ کی، اور گھر میں توحید کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے جمن والیاں دا جڑا رب نے جائز ذریعہ تے وسیلہ بنایا نا، نکاح نال جنہاں نے تانوں جمیا ہے، ساری زندگی تسی انہاں دا قرض نہیں لا سکدے کہ انہاں نے نکاح کر کے حلال ذریعے نال جمیا ہے۔ یہ حرامی بنا کے سٹ دیندے تے کی جانا سی، انہاں دا کی جانا سی، رلنا تے اسی سی۔ شکر ادا کیا کریں اگر زندہ ہے۔ دوسری گزارش، آپ لسٹ بنا کے لائیں اگلی نشست پہ، میرے خیال میں ایک جمعہ چھوڑ کے آ رہا ہے، ایک لسٹ گھر بنائیے گا کہ میں نے حضور کو ان فالو کہاں کیا ہوا ہے، کوئی وجہ ہے جڑا رب ناراض ہے ساڈے نال۔ ان فالو دا مطلب سمجھتے ہو؟ نوجوان تے سمجھتے ہیں، جنہاں نے میڈیا نال ٹچ نے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ آپ نے اگر اتباع کا معنی اور اطاعت کا معنی فالو کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے، بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، سننا ہے، لیکن سچی دسیا جے، چیک کریا جے، تسی اپنی لسٹ بناؤ، میں اپنی بنانا۔ مثال دیتا ہوں، جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں، آپ نے کبھی وہ کام کیا جو حضور کرتے تھے؟ جو بھی کام کرتے تھے نا، آپ پہلے استخارہ کرتے تھے۔ کانا یعلمنا الاستخارہ، صحابی کہتے ہیں حضور ہمیں ہر کام میں استخارہ سکھاتے تھے جیسے تشہد سکھاتے ہیں۔ کیا ہے استخارہ؟ میں نے سفر کرنا ہے، میں نے ملتان جانا ہے، لاہور جانا ہے، میرے تو ڈیلی سفر ہے، پھر کیا ہے؟ کہا 2 رکعت خود پڑھو۔ کتنی؟ 2۔ رشتہ کرنا ہے 2 رکعت پڑھ لو، کاروبار نیا شروع کرنا ہے 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو۔ سلام پھیر کے آپ کو زبانی نہیں آتی، زبانی دعا نہیں آتی، کوئی بات نہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک دیکھ کے شروع کریں، اور پڑھ کے اٹھ کے کام جانا ہے کام پہ چلے جائیں، کوئی اور کام کرنا ہے وہ کریں، سونا ہے سو جائیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ کریں۔ انشاءاللہ یہ کام اگر آپ کے حق میں ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا، اور اگر آپ کے حق میں نہیں، یا آپ کا ذہن اڑا دے گا، یا آپ کو اس کے خود مخالف کر دے گا، یا کوئی رکاوٹ ڈال دے گا۔ ایک کام زندگی چ کدی وس لگدیاں کیتا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، کک مارنی ہے، بھج کے نہاندیاں دھوندیاں پرس پکڑنا ہے، بیٹھو جی گاڑی میں، او سڑک تے ٹر کے موبائل رہ گیا، مڑو جی بھجو پیچھے۔ یہ جو رب نے موڑا ہے اس میں کوئی خیر ہے؟ گئے ہیں گاڑی نکل گئی ہے، اوتھے بہ کے شکوے نہیں، اس میں خیر ہے۔ بڑی دفعہ ہماری گاڑی چھوٹی، پتہ لگا جی اگے جا کے وہ حادثہ ہو گیا سی، رب نے سانو وہ نہیں بہن دیتا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے۔ اپنے رب سے استخارہ اور اچھے سمجھدار لوگوں سے مشورہ۔ آج کی تربیت میں تیسری چیز ہے، اگر آپ سے کوئی مشورہ کرے تو اسے مشورہ اچھا دیا کریں۔ آپ مشورہ گول کر جائیے، بندہ ویک کے، منہ ویک کے، سٹیٹس ویک کے مشورہ دے دے۔ میں محلے چ نظر آ گیا تو مینوں پوچھتے ہیں بھاجی کداں، میں بھی ڈرن ڈیا اینوں ہن دساں تے تاں وی غلطی ہے، یہ نہ ہوئے گل لیک ہو جائے۔ مشورہ امانت ہوتی ہے، مشورہ جے کسی نے تواڈے نال کر لیا تے اونوں اوتھے جگہ جگہ وہ پتہ ہی، وہ اج مولوی صاحب نہیں سی ہوندے ایتھے، آہو ایداں آئے سی، انہوں نے میرے نال گل کیتی، آ کیا نے وہ فلانی باجی نے، اچھا بس بات پھیل گئی کو بکو۔ نہیں، اگر آپ کو کسی نے اپنا ہم راز سمجھ کے بات کی ہے تو رازدان بن کے دکھائیے، پہرا دے کے دکھائیے۔ اگر وہ بتانا چاہتا تو کسی اور کو خود بتا لیتا۔ مشورہ امانت ہے، امانت رکھ سکتے ہو تو اگلی بات کرو، نہیں تو اسے صاف کہہ دیں میں مشورہ دینے کے قابل نہیں۔ پتہ کداں میرے پاس سویرے سویرے کی بی بی آ گئی، بیٹی نال ہے، اینو آ مسئلہ ہے، چلو اے رہن دو، فون تے آؤ۔ فون آیا، پروفیسر صاحب جی ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب گل کر رہے، میں کہا جی پاجی مینوں تے میری بیوی نوں تے میرے بیٹے نوں، سانوں تیناں نوں ایک مرض ہے، پرابلم ہے، حل ہی نہیں ہون ڈئی۔ جا کے ویکھیا ہے، لاہور جا کے ویکھیا ہے، پتہ نہیں کتھے کتھے گئے ہیں،
اچھا وہ فزیکلی پرابلم تھی. میں نا وچ وچ ہساں بھی مینوں پوچھن تے ڈیا ڈاکٹر سمجھ کے, ہن اینوں بیچارے نوں نہیں پتا ہونا کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہاں لفظاں دا, تے اے جو کہن ڈیا وہ آپریشن دے میٹر نے, تے میں فزیشین نہیں بھی نہیں, میں سرجن بھی نہیں. میں نے نا اسے کہا کہ استاذ جی ایک کام میرے تو بھارا ہے, کسی چنگے ڈاکٹر نو ملو. پتہ کی کہندا کہندا مینوں بڑے لوکاں نے کہا ہے جی انہیں نہ کیتا پھر کسے نہیں کرنا. میں کہا گل غلط ہے, جے رب نہ کرے تو شاید کوئی نہ کر سکے, باقی جیڑا بھی نہیں. پھر اسے مجھے بتانا پڑا کہ یار نہیں, میں اس بارے میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا, میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو فزیکلی پرابلم ہے. کہنے لگے جی اچھا پھر کتنے جائیے, تو صاف بتا دے میں مشورہ نہیں دے سکتا, میرے وس دی گل نہیں. اور اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں پھر ٹھیک دے. مثلا وہ کہتا ہے کہ میں سردیاں آنڈیاں نے چاہ لا لواں, تو میری چاہ دی دکان ہے, تو کہندا جی میں اتنے جگہ لبن ڈیا, انہوں نہیں پتا بھی یہ دکان میری ہے. میں انہوں ایسا پٹنا کہ اتنے لبدا ہی کچھ نہیں, بھانڈے لے جاندے لوکی, چاواں پی جاندے, دھار کوئی نہیں دیندا, حالانکہ ایسے نہ ہو. تو یہ میں نے نصیحت کا حق ادا نہیں کیا. الدین النصیحہ, دین نصیحت ہے, دین خیر خواہی ہے. اور مسلمان کے مسلمان پہ جو 6 حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مشورہ مانگے تو مشورہ اچھا دو. مشورہ میں آن کے پوچھے پا جی اتنے رشتہ کیتا جا سکتا ہے, تو جے تو مینوں بیلی ٹکر گیا, انہیں کہنا پا جی کیا بات ہے, بہت اچھے, بلے بلے استاد جی یاد کرو گے, بہت نیک. بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ 3 FIR ہوئی ہیں, بعد پتا چلتا ہے منشیات کا کام کرتے ہیں. بعد میں پتا چلتا ہے کہ ماشاءاللہ جہدے کول مشورہ لیا سی نا وہ پارٹنر سی. جرم ہے یہ. اور اگر میرا مخالف ہے, وقت کا ولی بھی ہو, تو میں کہنا نہیں, میں کہت نہیں کوئی سکتا مننی, تو تسی کیڑی میری ہے, تسی اپنی کرنی ہے. پر جہاں نے پہلے انہاں نال رشتہ داری کیتی ہے نا, انہاں نو کتے پوچھ کے ویکھو, وہ روندے نے. پر تہاڈی اپنی مرضی ہے, ویکھ لو یہ کی کیا, یہ مشورہ دیتا ہی کبھی بھی. ایون کہ میں یہاں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں, ڈاکٹرز کی فیلڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس کی آخری درجے کی فیلڈ ہے. اگر آپ نے مریض کے مرض کو سمجھ لیا ہے اور جانتے ہیں کہ اسے یہ پرابلم ہے, پھر آپ اگر اسے لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیج رہے ہیں, اس وقت سے ڈریے کہ جب آپ آسانی ڈھونڈتے ہوں گے اور آپ کو ٹیسٹ لائن میں لگا دیا جائے. آپ انجینئر ہیں اور ایک نقطے کی بات تھی, اور اس نقطے کے پیچھے آپ کا رزق کھڑا ہے, اور آپ ڈرتے ہیں اے میں کنڈی دس دیتی تو گل گئی. آپ حکیم ہیں, ایک نسخہ بتانے سے گھبراتے ہیں. سمجھ لیجئے پھر کام گیا. اللہ کے لیے مشورے میں خیر ہے, مشورہ اچھا دو, خیر خواہی کیجئے, رہنمائی کیجئے. اللہ سے استخارہ کرنا ہے, کسی اچھے اور ایکسپرٹ صاحب ایمان بندے سے مشورہ کرنا ہے. یہ کرنے کے بعد ہمارا آخری آج کا سبق, اور وہ بڑا سادہ سا ہے, یہ جنیاں گلاں کیتیاں نے نا, میں اس تو لمبی لچھے دار تقریر بھی کر سکتا سی, لیکن دل میں کرن ڈیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی لسٹ تے پھر توجہ دلاواں. نوٹ کرنا ہے, میں مثال دیتی ہے استخارے والی کہ ہم نے حضور کو استخارے میں انفالو کیا ہوا ہے. میں بڑے بڑے چینلز کو دیکھتا ہوں, انہوں نے لکھیا ہوندا جی فلانا روپیہ 5000 ساڈے ال بھیجو, اسی تمہیں استخارہ کر کے داں گے. لوگ بیٹھے استخارہ, جڈی سونی خارش اپنا نہ کردا کوئی دوجا نہیں کر سکتا. یار آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ اللہ سے رابطہ کریں؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ رب سے مانگیں؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے فون کیا, پاجی ڈاکٹر ذاکر صاحب نال ڈائریکٹ سلام کروا دیا جی, گلے لگنا چاہنا. جنوں بھی ماڑا جا اوکے کیتا انہیں کہ بلے بلے کیا بات ہے جی, تو جنوں کیا نہیں یار میرے واسطے دی گل نہیں, تسی بھی کہ جی میں بھی. اللہ ڈائریکٹ شارک کے قریب, اگر یہاں سے ملتان, لاہور اور کراچی والے سن سکتے ہیں اور آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے,
اور یہ جو شاہ رکھ کے قریب ہے یہ نہیں سن سکتا، پھر آپ نے ساری زندگی سمع اللہ لمن حمیدہ غلط بولا ہے، حضور کو انفالو کیا ہوا ہے۔ لسٹ بنائی ہے میں نے، اگلے دن لسٹ بنائی، تقریباً 7,000 سے اوپر ہمارے دنیاوی معاملات ہیں جہاں ہم نے حضور کو انفالو کیا ہوا ہے، سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، انفالو کیا ہوا۔ اس کی چھوٹی سی مثال، میرے پورے علاقے میں جہاں جہاں بھی آپ کی آمد پہ جھنڈیاں لگتی ہیں، فجر ویلے اسے گھراں نوں کنڈیاں کیوں لگیاں ہوندیاں؟ انفالو کیا ہے تو کنڈی لگی ہے، انفالو نہ کیا ہوتا تو فجر کے ٹائم دروازے کھلے ہوتے، لوگ جاگے ہوتے، یہ اٹھے ہوئے ہوتے، یہ پہنچے ہوئے ہوتے۔ اور میں جب شہر میں واپس آ رہا ہوتا ہوں 3:30 بجے رات نو، لوکی سٹاپاں تے کھلوتے ہوندے نے، آ لوڈر رکشے والے نسدے ادھر نو سدھار نو آؤندے ہوندے نے، وہ تواڈے تے کی بنی؟ وہ کنے جگایا تانوں؟ کہندا جی اپے ہی اکھاں کھول جاندیاں نے، حالات نے کھول دتیاں نے، ماں پیو نو نہیں ٹھاؤنا پیندا، بڈھی نو بھی نہیں کہنا پیندا، وہ نیندر نہیں آوندی، کہندا استاد جی آ جڑا نا نہیں سون دیندا۔ اگر یہ فکر لگ جائے نا تو حضور ورگی ہستی بھی ساری ساری رات مسلے تے میجر وقت گزار دیندی سی، پیر سوج جاندے سی تے لوکی پوچھدے سی سوندے کیوں نہیں جے؟ افلا اکون عبدا شکورا، تے جواب ہوندا سی حق ادا نہ کراں، جیڑے پروٹوکول دے چھڈے نے۔ آج کی اس نشست کو کچھ اضافی سمجھیں، کلمہ پڑھا ہے، مرد مر جائے، حالات جیسے مرضی ہوں، شکوہ چھوڑ کے شکر پہ آ جانا۔ پاکستان چ جداں دے مرضی حالات رہنے نا، ہر اوکھے ویلے آواز آئی ہے پاجی آ جاؤ، اینے ویزے نے آ جاؤ، فلانی جگہ آ جاؤ، پہنچ جاؤ، ایک ہی جواب سی نہیں۔ ایک کلمے دی بنیاد تے وے تے کلمہ امتحان لیندا ہے، ازمائشاں ہوندیاں رہندیاں نے، تے اپنے خون نو تے اپنے وطن نو تے اپنی بولی نو ساری دنیا پھر لواں، ایداں دے چہرے تے نہیں نہ لبنے جنہاں نال میں ایداں دی گل کراں تے او سمجھن۔ کی خیال ہے؟ سارا جگ پھر لواں، بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھ جاؤں، لیکن یہ چیز میسر نہیں۔ اپنی مٹی جو اے مزہ دیندی ہے شاید کوئی نہیں دیندی، تھوڑا جہا حوصلہ رکھیے۔ مر ساڑیاں نے جانا جنہاں نے اسیشاں چ زندگی گزاری، رہ یورپ والے بھی نہیں رہنا، ایشیا والے نے بھی نہیں رہنا، اسی بھی نہیں، لیکن شکوے کر کر مرے تے کی مرے، شکر کریے۔ اگر تسی لسٹ موبائل تے بھی بنا لی نا تاں بھی بڑی گل ہے۔ سعودیاں دی لسٹ بناؤندے جے کہ نہیں؟ اے بھی لیاونا، اے بھی لیاونا، اے بھی لیاونا، اے نہیں ہے، اے نہیں ہے، اے بھی چیک کرو، ماواں بھیڑاں بیٹیاں سارے۔ اگر کسے مدرسے چ بیٹھے ہو اتنے لگاؤ لسٹ، اے کام اسی چھڈ چکے ہیں، اینو کرنا ہے، ڈو اٹ، اینو کرنا ہے۔ اور اس لسٹ چ پا کے ویکھو، میں لوکاں نوں ویکھیا گڈیاں دے وچ انہاں نے اگے لایا ہوندا ہے ڈک چٹ، اج آ لیاونا ہے، 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 تے 4 کام ڈیلی دے پاؤ، اج آ وی کرنا ہے، آ وی کرنا ہے، آ وی کرنا ہے، آ نہیں کیتا آ وی کرنا ہے۔ سویرے یا اج راتی استخارے نو چیک کرو گے کہ ایتھے کریے، وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے نماز استخارہ، اگر تسی گھر کر آئے اے ہوم ورک ہے، نہ کیتا اگلی باری انشاءاللہ زندگی رہی تے ایتھے کلاس چ چیک کران گے، استخارے دی سناں گے دعا، یاد ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ سچی گل ہے، جنوں جنوں ہو گئی نا، بہتا نہیں، انعام دے طور تے پاویں 100 روپیہ بھی رکھیے تے پاویں 10-50 بھی رکھیے نا، ایک پروٹوکول ہوندا ہے، اعزاز ہوندا ہے، اسی دواں گے انشاءاللہ تے بچے اگے نہ نکل جان۔ ویکھیا جی، اے نہ ہوئے کہ قاری صاحب بچیاں نوں سکھا دین، انہاں سارے نوں ہوندی ہوئے تے دادا ابو تے ہسے، پوتا میرے دادا ابو تو نہیں آئی، میں نے یاد کر لی ہے، تے ایویں ہسدیاں کھیڈدیاں جے پوتریاں نوں یاد ہو جائے تے دادیاں نوں کرا دو، پتراں نوں یاد ہو جائے تے پیکیاں نوں کرا دیا جے، پیکیاں نوں یاد ہوئے تے اولاداں نوں چھوٹے چھوٹے کام ٹوریے، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ کی لسٹ کڈی بیٹھے ہو؟ یہ پورے تربیتی نشست دے موضوع لکھے ہیں۔ یہ پرچہ مجھے پہلے دے دیتے تو میں اسی پہ، نماز کا صحیح اور مکمل طریقہ آج ممکن نہیں ہے، تھوڑا لمبا ہے، ویسے تو انہوں پتا سارا ہی ہے۔ الحمدللہ 1000 خامیاں ہون گیاں، لیکن رب شاہد جے کدی کسی نو ہور نو سوچ کے نماز دی کوئی ادا کرن دی کوشش ہی نہیں کیتی۔ جو رب نے کیا ہے تے جو حضور نے کیا ہے وہ دے مطابق کیتی ہے، پاویں سارا جگ لڑ گیا ہے، اسی پرواہ نہیں کیتی۔
نماز دا طریقہ انشاءاللہ دساں گا، فی الحال نہیں. غسل دا مکمل طریقہ اگلی دفعہ تولیہ صابن ٹب رکھیا جے، نہا کے وضو کر کے نماز پڑھاں گا، اینا کی کام ہو جائے گا. تسی کہو گے استاد جی ایک ہی ہویا. بھائی اللہ کا شکر ہے ہم نے رب کی رحمت سے خواتین کی ہماری ورک شاپس ہوتی تھی، اوپن کی ایم اے کی کلاسز کی ورک شاپس کوآرڈینیٹر رہا ہوں. ہم نے اس لیول کی، اس طرز کی خواتین میں رکھی، اور اس ورک شاپ میں میری اپنی اہلیہ موجود تھی، بچے موجود تھے. عورت عورت کو کیسے نہلائے گی اور مرد مرد کو کیسے نہلائے گا. اسی تے ساری زندگی آپ نہاؤن نہیں سکھیا تے اگے کسی نے نہوانا کی یہ کہدا پتا ہوندا ہے. پھر ماں پیو نال جڑا سلوک ہوندا ہے اللہ معاف کرے. تو یہ بھی انشاءاللہ ہماری تربیتی نشست میں باقاعدہ ٹاپک ہے، لکھ لے. وضو، نہانا، نماز پڑھنی، 3 ہو گئے. اور چوتھا غسل دینا. یہ ہم ڈمی پہ کریں یا اگر لائیو بھی ہو تو موسم تھوڑا گرم آ لینے دیں، کیونکہ اگے ٹھنڈ آ جانی ہے تو اتنے نہوانا جڑا یہ نہ ہوئے کہ وہ واقعی ٹر جائے جنہوں نہوان ڈے ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم کریں گے. تو محلے دے وچ پھر اگے ہو کے تسی نہوان والے ہوو گے، گھبران والے نہیں ہو گے. جو لوگ نئے اہل حدیث ہوئے ہیں وہ لوگ تیسرے دن تو ختم نہ دلوائیں مگر چوتھے دن دیگ بنا کے کھلا دیتے ہیں. اچھا ساڈا نہ شریکہ نہیں مکنا ساری زندگی. یہ اسی ضرور نوٹ کرنا ہے، نال والے کی کرتے ہیں، اسی کی کرنے ہیں، او کی کرتے ہیں. بھاجی ایک گل سن لو، دیگ ڈیلی چاڑی جا سکتی ہے، درس روزانہ رکھیا جا سکتا ہے، نماز 5 ٹائم حضور پڑھتے سی کہ نہیں، ناشتہ ڈیلی کرتے ہو کہ نہیں. لیکن سنیے، یہ جو تیسرے دن روکا ہے، پہلے دن روکا ہے، دوسرے دن روکا ہے، یہ میں ڈکیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے آل جعفر کے گھر فوتگی ہو گئی ہے، انہوں نے کھانا پکا کے بھیجو. میت والے گھر کھانا منع نہیں، بھیجو. جڑے لوگ اتنے نے وہ کھان گے کہ نہیں کھان گے؟ کھانا نا انہوں نے. تسی پکا کے بھیجیا، نہ پکا کے بھیجنا منع ہے نہ کھانا منع ہے. جدو یہ 5 چیزاں پیدا کر دو گے یہ ادو غلط ہونا ہے، وگرنہ کھانا تو اسی ڈیلی کھانے. ناشتے کے وقت ناشتہ کرتے ہیں نا، لنچ کے وقت لنچ، ڈنر کے وقت ڈنر. مگر اگر کوئی نہ کرے تو گالی دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ بے دین ہے، بے مذہب ہے. نہیں کہتے، کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیتا نہ صحیح. مگر یہ جو چیزیں ہیں فوتگی پہ، پہلے دن جنازے چ اعلان کرنا کہ حضرات کل کل شریف دا ختم اینے بجے فلانی مسجد چ ہوئے گا، شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرے ہو. یہ ایک بھی اعلان حضور تو نہیں ملیا. تو حضور دی زندگی چ سیدہ ریحانہ بنت زید فوت ہوئیاں، زینب بنت خزیمہ فوت ہوئیاں، آپ دیاں 3 بیٹیاں 3 بیٹے فوت ہوئے، 8 جی اہل بیت دے فوت ہوئے نے. اور اما جی خدیجہ مکے چ سن، چلو انہوں نے 2 منٹ لیے ہلے رہن دی. 8 جی حضور دے مدینے چ فوت ہوئے نے، تے مسجد نبوی چ اعلان تک نہیں ہویا. تیجے دن دیگ تیجے دی، چوتھے دن کوئی دعوت. او میرے بھائی تیسرے دن دیگ پکی ہوئی ہے، تیجا ہو رہا ہے، اوتھے جا کے بھی دعوت دے کے گل سمجھائی جا سکتی ہے. حضور بازاراں چ نہیں سی جاندے، بازار گندی ترین جگہ ہے. آپ نے انہوں چنگا نہیں آکھیا، دعوت دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ آپ چلیسویں پہ جائیں، آپ عرس پہ جائیں، آپ جہاں مرضی جائیں، لیکن بہ کے یہ تو سمجھا سکتے ہو کہ ویریو اے حضور نے کھانا ساڈے تے فرض نہیں کیتا، نہ رکھے ہے. اینی گل جرت کوئی کر سکتا تو کر لو. پھر 20 چک کے میاں چنو دے قریب میں تقریباً اتنے 20 جنازیاں تے گیا، لوکاں نے کلاں تے سدیا گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہی گل دسی ہے بھی یتیم تے بیوہ دے گھروں اگر پکا ہے تو آپ نہیں کھاواں گے. بھائی انہوں نے کہا بھائی پکا تے انہوں دے پیسے دے. پھر منع ہے. میرے گھر کام والی تھی، 6 لاکھ روپیہ انہیں بیچاری دے، 3-4 بچے ویسے ہی سائیں لوگ سن، غربت کے حالات تھے، ادھار چک کے انہیں لایا. میں کہ کیوں؟ کہندے جی یہ لین دینے کرنے پیندے نے، لے جو نے تو پھر کھوانا بھی تو پیندا ہے. ایسا کام نہیں ہے. تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن جب مرضی. درس کا اور نصیحت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی سمجھایا رات کو بھی سمجھایا تے حق گل جیڑے والے مرضی جس موقع تے ہوئے، لیکن وہ آپ کے ساتھ وہ تو نہیں کر رہے جس کو آپ نے رسم بنایا ہے. رسم میں اور دین میں فرق ہے، اس لیے ان دونوں میں فرق بنایا جائے، رکھا جائے. تہجد 12 بجے کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی 1/3 ٹائم آپ دیکھ لیا کریں. عشاء جب ختم ہوتی ہے وہاں سے لے کے فجر جب شروع ہوتی ہے درمیان والے ٹائم کو 3 پہ تقسیم کر لیں، تو اس وقت آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں 12 بجے کے بعد بھی اٹھ کے. اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے ہیں اور تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی، پہلی تو بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز 4 رکعت فرض مسجد میں ہے اور 2 رکعت سنت گھر میں ہے، باقی رہ گیا وطر. یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی بھی شروع میں نہیں ہے. آپ نے پہلے اس سے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھیں گے تو اس کے بعد 1 رکعت تہجد وطر پڑھیں گے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ کی عادت تھی صلاۃ اللیل مثنا مثنا، 2 رکعت پڑھتے جاتے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت. اور جب آپ کو ڈر ہوتا کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، اوترہن برکعۃ واحدہ، آپ نے جتنی جفت پڑھی ہوتی تھی 1 رکعت پڑھ کے سب کو طاق بنا دیتے تھے، وطر بنا دیتے تھے. عربی میں وطر کہتے ہیں طاق کو. ہوں ماشاءاللہ بچیاں نو شاید سمجھ نہ آوے. اج میں منڈے نو کیا 76 لے کہندا بابا کتنا ہوتا ہے، پھر دسنا پیا بھی 76 تو فریش ہو کے لکھ لیا. اب میرے بچوں کو شاید طاق اور جفت کا پتہ نہ ہو. آڈ اینڈ ایون جو اسکولی بچے ہیں جانے والے، رول نمبر ہوتا ہے نا 1 3 5 7 9، ایک سائڈ سے ہو جاؤ ایک کلاس ہے، دوسرا گروپ 2 4 6 8 10، ایسے ہی 2 رکعت آپ جتنی مرضی پڑھیں. جب آپ 1 رکعت پڑھیں گے تو تب طاق بننی ہے، تب وطر بننا ہے. اسی لیے جو حدیث ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ اکیلا ہے، اللہ سنگل ہے، اللہ ایک ہے. تو یہ آپ 1 رکعت پڑھ کے اس کو وطر کر دیں گے. جس بندے نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے وہ وطر عشاء کے ساتھ نہیں پڑھے گا. اور جب آپ نے اٹھنا ہوتا ہے، ڈر ہو کہ میں سفر سے آیا ہوں تھکا ہوں آج نہیں اٹھیا جانا، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو کم از کم وطر کو پڑھ لیں جب آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں. اچھا وطر پڑھ لیا پھر دوبارہ آنکھ کھل گئی ہے تو 2 رکعت پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نقض کریں، اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ پہلے 1 رکعت پڑھیں وہ 2 ہو جائے گی، پھر اس کے بعد 2 طریقے ہیں دونوں علماء نے اپنائے ہیں، ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے کر لیں. 1 رکعت اور پڑھیں گے تو یہ رات والی اس وطر کے ساتھ مل کے کیا ہو جائیں گی، 3 پڑھے تھے تو 4، 1 پڑھا تھا تو 2، اس کے بعد اینڈ پہ جا کے وطر پڑھ لیجئے گا. اگر فجر کی نماز کے ساتھ وضو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، جی جو مرضی کریں. تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں، وضو کے آ کے نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 سنتیں آپ نے نہیں پڑھی وہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر ٹائم ہے انتظار کا تو پڑھا جا سکتا ہے. وہ جو ممانعت ہے وہ کسی اور حوالے سے ہے. اگر ایک نماز میں وضو کے نفل ادا کیے ہیں اور اگلی نماز اگر اسی وضو سے ادا کریں تو کیا تب دوبارہ وضو کے نفل؟ نہیں. وضو کے نفل جب آپ نے وضو کیا ہے ویسے آپ تحیت المسجد پڑھ لیں، کوئی اور نفل پڑھ لیں. آپ ایک وضو کے ساتھ 4 نمازیں پڑھ لیں، 5 پڑھ سکتے 5 پڑھ لیں، حرج کوئی نہیں. بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب آپ نیا وضو کریں گے تو اس وقت آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. قبر پر پھول پھینکنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ زندہ مولویاں تے سٹے جا سکتے نا، جدو آن ادو پھول سٹیا کرو، جدو فوت ہو جان. میرے بھائی پھول پھینکنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں آج تک اس بات کی سمجھ ہے. محبوب قدموں کے لیے نہیں ہوتا اور پھول پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ گفٹ ہوتا ہے، گفٹ دیا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں اکثر لوگ کی آدھے نے کہہ دینا بھائی یہ شاپر گڈی چ رکھ دو، پورے رستے چ جاندیا مینوں خوشبو ہوئے تو تسی پیراں تھلے رول دینا، تو باقی دی جا کے میں گلکند بنا لوں کسی کام تے آؤ. پھر وہ کہندے جی یہ گلکند دے کام نہیں آوندا، اے او پتیاں نہیں. میں کہ جڑیاں گلکند دے کام نہیں آوندیاں فرزند دے قبر چ کام آ جان گے. دل کرتا ہے کہ میں ابو کو کچھ دوں. یہ جن پھول تے جن پھل پھول سانو کھواؤندے ہو نا، زندگی چلا دی قسم ماں پیو نو کھوائے ہوندے، تسی بھی بخشے تے وہ بھی بخش. حضور کی سنت نہیں ہے.
غسل خانے میں وضو کرتے وقت بسم اللہ جی پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وضو خانے میں ہوں، واش روم میں بیٹھے ہوں، اذان ہو جائے سن سکتے ہیں؟ کی خیال ہے؟ جماعت ہونڈی ہوئے واش روم جایا جا سکتا ہے؟ اتنے بڑی جلدی سارے کہندے نے آہو۔ وہ میرے بھائی جس پیغمبر نے بتایا ہے نہا رہے ہو، نہاتے ہوئے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو بسم اللہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے کہ باہروں پڑھ کے ٹور جاؤ گے؟ بہتر ہے اگر آپ باہر پڑھ کے آپ جا سکتے ہیں بسم اللہ، نہیں تو نہاتے ہوئے وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، اور نہاتے ہوئے کپڑوں کے بغیر آپ جو وضو کریں گے وہ وضو ہو جائے گا۔ نہاتے ہوئے اگر آپ نہا رہے ہیں غسل ہو گیا ہے تو وضو نہیں ہوا۔ یہ بہتے آداب نے، ادا دے آداب ہی نے۔ جی میرے نال ایک گروپ گیا مکے تے کہن لگے آپ ہی جن مرد عورتاں نے نا یہ وکھرے وکھرے روماں چ رہن گے، کوئی کٹھا نہ ہوئے۔ میں کہ سرکار وہ 5 سٹار ایڈا مہنگا کر کے آئے نے تو تسی کیوں روکن ڈے ہو؟ کہندے استاد جی تانوں نہیں پتا ایتھے ادب دے خلاف ہے ازدواجی تعلق۔ میں کہ پھر مکے والوں دی تو اولاد نہ ہوندی تو پھر حضور بھی نہ جمدے؟ یہ کیڑا ادب بنا لیا جی؟ مدینے جا کے تو حال حال پا دیتی کہ ادب دے بالکل خلاف ہے کہ تھے۔ میں کہ یار رب دا واسطہ جی اس چیز نو شرط نہ بناؤ، لوکاں تے منع نہ کرو جیڑے دین دا حصہ سی تے ایتھے مکے مدینے چ رہ کے حضور نے کیتا سی۔ اے غسل خانے والی گل بھی ادا دی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے، اولاد کے لیے وظیفہ، یہ ساری گلاں اکٹھیاں تو نہیں کسی ایک بندے بہ کے لگتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے 4 کام۔ ماں پیو نو راضی کرو، جنیاں مرضی دعاواں منگو، اگر یہ راضی نہیں تو دعا کوئی نہیں یہ قبول ہوندی۔ تو جے اینو مناونا نہیں آوندا تو پھر رب نو۔ دوجی گل لقمے حلال دے کر لو، میں ہوا یا تسی ہوو، حرام دے لقمے نال اللہ دعا نہیں جے سندا۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ ملاوٹ والا مال کھوا کے لوکاں نو پیسے لے کے پورے بچیاں نو کھواؤ گے، بچیاں دے بھی معاملہ گیا تے اپنا بھی گیا۔ تیسری چیز، ہاتھ اٹھائے جائیں اور اللہ کو اللہ کی صفتوں کا واسطہ دے کے مانگا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عورتیں جو بازو اور ٹانگوں کے بال اتارتی ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بارے میں نا کافی سارے علماء کے الگ الگ فتوے آئے ہوئے ہیں، سمجھ رہے جی؟ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، میں نہیں ویکھن دیا پاجی، یہ جاری رکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں آپ کے جانے کے بعد کننا یاخذن من شعرہن، حاشیہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا اہل خانہ وال کٹواندیاں سن۔ اتو ہر بندے نے اپنا استدلال لیا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ چونکہ وال رکھنا زینت سی اور حضور ٹر گئے سی تو اس تو بعد انہوں نے اپنی زینت والا سلسلہ ختم کیتا سی، جی میں ایک عام روٹین ہوندی ہے وہ ہو گیا۔ ایک معنی یہ بھی ہو گیا۔ میرا یہ ماننا ہے واللہ تعالی عالم، سمجھ اپنی اپنی، اللہ کی خلق مرد کی بھی واضح ہے عورت کی بھی واضح ہے، لہذا وہ بال جو چہرے پہ مرد کی طرح آتے ہیں اتارے جائیں گے، مونچھیں آتی ہیں اتاری جائیں گی۔ جو بال منع ہیں وہ اکھاں دے اتے اے جڑے نے اے لاؤنے منع نے، اس میں لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ باقی جو بال ہے کہ اس میں انسان کچھ اور لگنے لگے، عورت نہ لگے، کچھ اور لگنے لگے تو اتارے جائیں گے۔ بعض نے کیا کہ لوں نہیں لانے چاہیے، ایسی کوئی ہمارے پاس وضاحت اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ منع ہے، جو نہیں اس میں نرمی ہے۔ باقی جسم کے بال جو زیر ناف ہیں، بغلوں کے ہیں، وہ ضروری ہے اتارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بال ہیں یہ میاں بیوی کا ذاتی مسئلہ ہے، اس پہ کسی دوسرے کو کمنٹ دینے کی، رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اتارنے بھی ہیں تو پردے میں رہ کے، یہ نہیں کہ بیوٹی پارلرز میں جا کے غیر عورتوں کے سامنے مردوں سے جا کے اس طرح کا ایسا سیٹ اپ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالی عالم، اگر مرد اس پہ کمپرومائز کرتا ہے اور اچھا ہے شوہر تو پھر نہیں اتارنے چاہیے بلا وجہ کی تکلیف اور بار بار کی۔ مینوں نہیں سی اس درد کا پتہ، اللہ معاف کرے، یہ جب مجھے جانا پڑا FIC، انہوں نے پہلی شرط رکھی جی وال لا کے آؤ چھاتی دے سارے۔ مجھے ابھی تلک یہ دوسرا مہینہ لگ گیا ہے، مجھے وہ درد اور مجھے کیف اور مجھے وہ پتہ نہیں عجیب سی
جہڑیاں سوچ کے کچیچیاں ہوندیاں نا، پھر میں سوچتا تھا اللہ تیرا شکر ہے تو جو بنایا ہے کمال بنایا ہے. تو اس لیے بہرحال اگر رکھے جائیں اور بلا وجہ نہ اتارے جائیں، اتارنے کی گنجائش ہے لیکن بلا وجہ اس کو نہ ہی. اللہ کے نام والا لاکٹ یا خانہ کعبہ والا پہن کے واش روم جایا جا سکتا ہے. حافظ قرآن واش روم جا سکتا ہے؟ وہ سینے چ کنے پارے نے؟ 30 پارے کڈ سکتے ہو؟ نہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نام والا لاکٹ پہنا کیوں ہے؟ پہنا کیوں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی تھی اور اس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ. آپ نے مہر لگانی ہوتی تھی، اور خاتم یہ ختم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی لیے اس انگلی میں ہوتی تھی، پیڈ پہ لگایا اور مہر لگا دی، پیڈ پہ لگایا اور مہر لگا دی. یہ مہر بنوائی گئی تھی جب لوگوں نے کہا کہ باہر کے جو خطوط آتے ہیں وہ لوگ مہر کے بغیر نہیں مانتے، تو ٹھیک ہو گیا. لاکٹ میں حفاظت کے لیے پہنا ہے، ذکر اذکار کیجئے، دیگر کام کیجئے. ہاں پہنا ہوا ہے، اتار سکتے ہو تو اتار کے جیب میں یا باہر یا سائیڈ پہ یا کسی نو پھڑا جاؤ، صحیح ہے. مسیتے گلے پا دو. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ملیشیا کی خبر تھی غالباً، کہ وہ لوگ مسجد میں آتے ہیں تو موبائل باہر رکھ آتے ہیں. تسی بھی بھاجی کوئی اداں دی جگہ بناؤ جتھے رکھ ہون، تے واپسی تے امید ہے انشاءاللہ. جب تک یہ نہیں ہے پھر کچھ احتیاط ہی بہتر ہے. بھاجی کافی سوال ہوگا نا میرے خیال. جی ہوم ورک یاد رہے گا. پہلا کام ایک لسٹ بنانی ہے جہدے وچ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو میں کم از کم کنا کماں چ سائڈ تے لایا ہے. دوسری چیز استخارے کی دعا، اللہم انی استخیرک، یہ آپ لکھیں گے نا، نیٹ کا موبائل ہے اس پہ بھی آ جائے گی. پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں بھی ہے، حسن المسلم میں بھی ہے. ایسے بہانے حسن المسلم ہی لے لو. میں قاری صاحب نو کہاں گا اگر جاندے نے مکتبہ اسلامیہ تو لے آن کوئی، تو جیڑا ساتھی ہے میرے خیال ہے ایڈی سستی ہے، مہنگی بھی کونی، تے پاکٹ سائز جیب میں رکھو، دعائیں یاد کرو، پڑھو، بچوں کو سکھاؤ، ہو جائے گا یہ کام انشاءاللہ. پکی گل. بھارت نہیں یہ نہ ہوئے اگلی دفعہ کہو جی تربیتی نشست چونکہ سننا ہے تے آپا جاندے ہی نہیں. سبق نہ بھی آتا ہو تو کلاس نہیں چھوڑا کرتے. اللہ برکت دے دیتا ہے. اپنے کاموں میں میرا رب آپ کی کبھی بھی انشاءاللہ جو بھی شروع کرنے لگے گے اللہ مدد کرے گا. اچھا ہے تو کروا دے گا، برا ہے تو میرا رب رکاوٹ ڈال دے گا. اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اپنے رب کے ساتھ تعلق رینیو کیجئے گا، اللہ مشکلیں آسان کر دے گا. میری اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کہا ہے تیری رضا کے لیے کہا ہے، اور جو کمی بیشی رہ گئی اللہ وہ معاف کر دینا. وما توفیقی الا باللہ.